السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور میں کل اپنی ٹیم کے ساتھ کھرا سچ کی ٹیم کے ساتھ گیا ہوا تھا ملتان کے آگے بھی، اور ہم کافی علاقوں کو ہم نے وہاں پہ تفصیل سے دیکھا جو سیلابی صورتحال ہے. تو یقیناً یہ میرا خیال ہے کہ بہت خوفناک قسم کا سیلاب ہے. اور ایک بات تو طے ہے کہ کوئی بھی حکومت، یہ میں پی ایم ایل این کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اتنے بڑے اسکیل پہ ایسی آفت کو نبٹنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی. ہمیں اس حکومت سے اور بڑے مسائل ہیں. ہمیں یہ مسئلہ ہے کہ ان کو بہت پہلے سے پتا تھا، ان کو علم تھا. جو میٹ آفس ہے وہ بتا رہا تھا کہ اس باری مانسون نے کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے. ہمیں پتا تھا کہ انڈیا جو ہے ہمیں تنگ کرے گا، کیونکہ ہم اس سے جنگ کر چکے ہیں 3 مہینے پہلے. لیکن ہم نے اپنی طرف سے کوئی حفاظت نہیں کی تھی. ہم کھلم کھلا بیٹھے ہوئے تھے کہ جناب پانی جب آئے گا تو پھر دیکھیں گے. اس وقت ہم 24 گھنٹے میں جتنے لوگوں کو ایویکویٹ کر سکتے ہیں کر لیں گے. اچھا، یہاں پہ کیومولیٹیو افیکٹ ہو رہا ہے. ملتان میں بھی جب میں گیا ہوں، حالانکہ ملتان میں ایک مجھے بڑی آپ سمجھیں کہ بہتر سچویشن دیکھنے کو ملی. وہاں پہ میں نے پنجاب حکومت کے کئی کیمپس دیکھے ہیں. کم از کم 3 کیمپس کو تو میں نے وزٹ کیا، اور میں نے ان کو اس طرح سے وزٹ کیا کہ ان کو یہ نہ پتہ چلے کہ میں کر رہا ہوں، بلکہ میری ٹیم کے لڑکے جو تھے وہ اندر باہر سے ہوتے ہوئے آئے اور لوگوں سے پوچھتے ہوئے، جن کو لوگ پہچانتے نہیں تھے. اور بڑا آرڈرلی فیشن میں یہ کیمپس آپریٹ ہو رہے تھے. بلکہ کل ایک جگہ پہ پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر ہیں، وہ بھی آئے ہوئے تھے. ان کو بھی نہیں میں ملا، تاکہ ان کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جی میڈیا آیا ہوا ہے اور وہ کچھ بات کرنا شروع ہو جائیں. اور ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ اس کو ٹینٹ دے رہے تھے جس پاس شناختی کارڈ تھا، جو رہائشی تھا. یہ تو نہیں ہے نا کہ میں رہتا لاہور میں اور میں جا کے وہاں پہ میں کھانا وانا ڈیمانڈ کر دوں اور خیمہ لے لوں اور میں کہوں کہ جی میں مظلوم ہوں. تو یہ کافی ان کا ایک چیک اینڈ بیلنس تھا جو اچھا لگا مجھے. اس کی وجہ سے کچھ لوگ کمپلینٹ کر رہے تھے، لیکن اتنی کمپلینٹس کی تو اجازت ہے، ہر جگہ پہ جائز ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ جو کام وہاں پہ ہو رہا ہے وہ ریسکیو 1122 والے کر رہے ہیں. اور ریسکیو 1122 والے جو ہیں وہ بے لوس ہو کر کام کر رہے ہیں. نہ صرف کھانا سپلائی کر رہے ہیں، نہ صرف لوگوں کو نکال رہے ہیں، نہ صرف لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، بلکہ ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں. وہاں پہ وہ سمجھا رہے ہیں کہ آج رات کو اتنا پانی اور آنا ہے تو تم ابھی نکل جاؤ، اور لوگ ایویکویٹ نہیں کر رہے. اس باری میں نے جو بستیاں دیکھی ہیں زیر آب وہاں پہ جو پانی کے اندر ہیں، وہ ایکچولی ویل ٹو ڈو علاقے ہیں، اچھے علاقے ہیں. وہ گھر بڑے کئی مہنگے گھر بھی تھے، اور وہ ایک ایک فلور ڈوبی ہوئی ہے پوری اس میں. تو اٹس ناٹ کہ وہ کو کچے گھروں میں رہنے والے لوگ ہیں یا وہ لو مڈل کلاس انکم گروپ کے لوگ ہیں. دے ویل ٹو ڈو. اور ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ نکل کر ہاتھ کس طرح پھیلائیں اپنا، وہ کس طرح سے لوگوں سے کہیں ہمیں کھانا دو، ہمیں شیلٹر دو، ہمیں یہ کرو. ساری عمر انہوں نے نہیں کیا. یعنی ایسے لوگ بھی ہیں. تو یہ ان کے لیے بھی آزمائش ہے. پھر ایسے لوگ ہیں کہ جو جن کا کل اثاثہ جو ہے ان کے جانور ہیں، جن کا اثاثہ جو ہے یعنی زیور وغیرہ سارا ان کے گھروں میں پڑا ہوا ہے. وہ اس کو چھوڑ کر گھروں سے نہیں جانا چاہ رہے، کیونکہ وہاں پہ چوریاں شروع ہو گئی ہیں. جہاں جہاں سیلاب آیا ہے ان علاقوں میں، اور جہاں جہاں ایویکویشن ہو رہی ہے وہاں پہ باقاعدہ چوریاں شروع ہو گئی ہیں، وارداتیں شروع ہو گئی ہیں. لوگ گھروں کو لوٹ رہے ہیں جا کر. اب آبویسلی وہ ہیوی چیزیں تو نہیں اٹھا سکتے، کوئی فریج یا اے سی وغیرہ تو نہیں لے کے جا سکتے، لیکن جو ان کو اور کوئی قیمتی چیز مل رہی ہے اس پہ وہ ضرور ہاتھ صاف کر رہے ہیں. یہی حال جانوروں کا ہے. جانور بیچارے بہت افتادہ حالات میں ہیں، کیونکہ اچھے سے اچھا بندہ بھی جو ہے اس پاس چارہ نہیں ہے اپنے جانور کو دینے کے لیے، اس پاس کھانا نہیں ہے اس کو دینے کے لیے، دانہ نہیں ہے اس کے پاس. اب حکومت تو ونڈا دے رہی ہے، لیکن وہ بڑا لو کوالٹی کا ونڈا ہے، اور وہ اتنا نہیں ہے کہ اس سے تمام جانور جو ہیں ان کو فیڈ کیا جا سکے. تو یہاں پہ اب جو ہے 2-3 ایشوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ابھی سیلاب ختم نہیں ہوا. ابھی آج 1-2 دن میں ایک ریلا اور آنے والا ہے. کل رات کو آیا، تو یہ پنجاب میں تو بھی ایک اور آنا ہے ریلا. اور پھر یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ سندھ کے اندر بھی آئے گا. سندھ کو ہوپ فلی اتنا ٹائم مل گیا ہے کہ وہ پہلے سے تیار ہو سکتے ہیں اس کے اوپر، یا اس کی بچاؤ کی کوئی ترکیبیں کر سکتے ہیں. پنجاب بہرحال جو ہے وہ اس نے لیک لسٹر بیہیو کیا ہے کہ پہلے مریم بی بی کے دورہ جاپان اور دورہ تھائی لینڈ کے اندر پوری پنجاب حکومت بزی رہی ہے. اس کے بعد وہ آتے ہی وہ
چھانگلا گلی چلی گئی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ آؤٹنگ کرنے، پھر وہ ادھر آئی ہیں. حالانکہ ہم نے دیکھ لیا تھا، سوات کا حال دیکھ لیا تھا، بنیر کا حال دیکھ لیا تھا، لیکن ان کو غالباً اس وقت کوئی اس میں ایمرجنسی نہیں لگی، اور جب سر پہ آ کے پڑ گیا تو ہو گیا. تو راوی کی طرح ملتان میں بھی ایک چیز ہے، اتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن چکی ہیں، اتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن چکی ہیں، اور کہ علمان الحفیظ. اب مجھے نہیں پتا ان میں کتنی قانونی ہے کتنی غیر قانونی ہے، لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ جب بھی ہاؤسنگ سوسائٹی بنتی ہے تو پورے حکومت کے اداروں کو پتہ ہوتا ہے. یعنی کوئی ایسا تو نہیں ہے اس کو نہ پتہ چلے کہ سڑکیں یہاں پہ کوئی ڈال رہا ہے، سڑکوں کا جال بچھا رہا ہے، کوئی گھر بن رہے ہیں، ان میں وابڈا کنیکشن دے رہی ہے، جا کے سوئی گیس کنیکشن دے رہی ہے، اس میں واسا والے کنیکشن دے رہے ہیں. تو یہ حکومت کے سارے ادارے جو ہیں یہ وہاں پیسے بھی بنا رہے ہیں. کوئی این او سی ہے یا نہیں ہے، وہ اس حساب سے اس کی رجسٹریشن بھی کر رہے ہیں، گھروں کی ملکیت بھی ان کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. تو اس میں حکومت کے اپنے ادارے اور اپنے لوگ جو ہیں وہ ملوث ہیں. اور یہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے خاص طور پہ اور کچھ قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے بھی گدر مچا دیا ہے. اور ہم نے ایکچولی کیا کیا، جو اپنی فوڈ باسکٹ ہے اس کو تباہ کر دیا. جو علاقے ہمارے لیے گندم اگانے کے لیے تھے، سبزیاں اگانے کے لیے تھے، چاول اگانے کے لیے تھے، ان کو ہم نے گھروں میں کنورٹ کر کر کے ہم نے خود اپنی معیشت اور اپنی فوڈ باسکٹ کو جو ہے اس کو ٹھڈے مارے ہیں، اس کو ٹھوکر ماری ہے. اب یہ پنجاب حکومت میں کتنی سخت ہے کہ پہلے تو وہ ریسکیو کر لے لوگوں کو، اس کے بعد ان کو سسٹین کر لے، کیونکہ یہ 2 4 10 دن میں تو پانی اترنے والا نہیں ہے، یہ ایک لمبا پیریڈ ہے. اور ابھی وبائی امراض بھی چلنے ہیں، ابھی واٹر بورن ڈیزیزز بھی شروع ہونی ہیں اس کے بعد. اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کو واپس وہاں پہ لے جائے تو کافی لوگ جو ہے چھوٹے کاشتکاروں نے مجھے بتایا کہ ہم نے اب کاشت نہیں کرنا. ان کا جب ان کا دل کرتا ہے ادھر سے بند توڑ دیتے ہیں، جب ان کا دل کرتا ہے ادھر سے بند کھول دیتے ہیں. تو ہماری زمینیں ہر وقت، ہم تو ابھی پچھلے سیلاب کو بھگت رہے تھے، اس سے ریکور کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ آ گیا، ہم کو کھیتی باڑی نہیں ہوتی، مزدوری کر لیں گے، کچھ کر لیں گے، یہ نہیں کرنا. سو گاڈ فوربڈ اگر یہ ایسا ہی کرتے ہیں وہ، تو پھر ہمارے پاس اگلے سال اتنا بھی کھانے کو نہیں ہوگا جتنا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. مہنگائی اس کی وجہ سے آلریڈی بڑھنا شروع ہو گئی ہے. سو گورنمنٹ ہیز ٹو ایکٹ آن اٹ آن اے وار فوٹنگ. یہ سیلاب کی سچویشن بہت سیریس سچویشن ہے، اور اس باری میں نے دیکھا ہے کہ جو لوکل تنظیمیں ہیں یا جو مخیر حضرات ہیں یا جو این جی اوز ہیں ہماری، وہ بھی اس میں ہیلپ نہیں کر رہی. پتہ نہیں فار سم آڈ ریزن آئی فیل کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سیلاب ختم ہو گیا. نہیں، اٹ از ہیئر اینڈ اٹ از ہیئر ٹو اسٹے اینڈ اسٹے فار اے لانگ ٹائم. اس کو اگر ابھی ہم نے نبٹنے کی کوشش نہ کی تو پھر یہ ہمیں بہت بڑے جھٹکے لگائے گا. سوچیے گا اس پہ. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.